محترم ناظرین، خلاصہ قرآن کی 18ویں نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج خلاصہ قرآن کی اس نشست میں سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 1 سے 93 تک کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، سورہ اعراف یہ مکی سورہ ہے، اس کے اندر 206 آیتیں ہیں۔ یہ سورہ کا مرکزی مضمون رسالت ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ کی دعوت کوئی نئی دعوت نہیں ہے، پہلے انبیاء نے بھی دعوت دی ہے، پھر کفار مکہ کو اور نبی کو نہ ماننے والوں کو یہ بتانا مقصود ہے کہ جن قوموں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا ان قوموں کا حال کیا ہوا، اللہ نے انہیں ہلاک و برباد کر دیا۔ پھر اس سورہ کے اخیر میں نبی کو تسلی بھی دی گئی ہے۔ اس سورہ کے یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ انبیاء نے اپنی قوموں کو ایک اللہ کی طرف بلایا، اور ان قوموں نے جب بات نہیں مانی تو اللہ نے ان قوموں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ پھر آگے کہا وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ۔ الف لام میم صاد، اس کا معنی اللہ ہی کو معلوم ہے، وہی بہتر جانتا ہے اس کا معنی کیا ہے۔ کتاب قرآن کریم کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے، آپ اپنے دل میں اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی حرج محسوس نہ کریں، آپ لوگوں کو ڈرائیے، یہ مومنوں کے لیے نصیحت ہے۔ اتباع کیجئے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر اتاری ہے۔ اے لوگو اتباع کرو، پیروی کرو، بات مانو جو اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات مت مانو، وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ پھر اب بتایا جا رہا ہے کتنی ہی بستیوں کو ہم نے برباد کر دیا جب ان لوگوں نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی، جب ان لوگوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ قیامت کا منظر آ رہا، والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون۔ قیامت کا دن ہوگا، آنے والا ہے، حق کے ساتھ وزن کیا جائے گا، ترازو لایا جائے گا، جس کا نامہ اعمال بھاری ہو گیا وہ کامیاب ہوگا، اور جس کا نامہ اعمال ہلکا ہو گیا وہ ناکام ہوگا۔ اعمال کے رجسٹر تولے جائیں گے۔ تذکرہ ہو رہا ہے آدم کا، ابلیس کا، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ کیا کہا؟ ہم نے تم کو پیدا کیا، یعنی آدم کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ہم نے مٹی سے پیدا کیا، صورتیں بنائی، فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اللہ نے پوچھا کیوں تم نے سجدہ نہیں کیا؟ تو کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ دلیل دے رہا ہے شیطان، اپنے عقل کا استعمال کیا، رب کے حکم کو نہیں مانا، کہا تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، آگ بہتر ہے، مٹی بہتر نہیں ہے، اس لیے میں مٹی کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ رب سے مہلت مانگ لی، رب انظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین۔ شیطان نے مہلت مانگی، رب نے مہلت دے دی، جا قیامت تک کے لیے تجھے چھوٹ ہے۔ پھر اس نے کہا میں تیرے بندے کو بھٹکاؤں گا سیدھے راستے سے، میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، اور ان کو تیرے راستے سے بھٹکا دوں گا۔ شکر گزار بندے بہت کم ملیں گے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 13۔ اس لیے اللہ نے کہا میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ اور سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 20 میں کہا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ بے شک ابلیس نے اپنے گمان کو سچ کر دکھایا، اکثر لوگوں کو گمراہ کیا، کم لوگ ہیں جو اس کی بات میں نہیں آئے۔ دنیا میں اکثریت اللہ کے نہ ماننے والوں کی ہے۔ پھر تذکرہ ہو رہا آدم اور ابلیس کا، فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ۔
پہلے تو یہ کیا فوسوس لهم الشیطان لیبدی لهما ما اوری عنہما من سواتہما وقال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین۔ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو جنت کے اندر درخت کے پتے کھانے سے منع کیا تھا، شیطان نے بھٹکایا، دونوں کو برابر بھٹکایا، قسم کھا کر کہا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ یاد رکھیے، غور کیجئے، نیک لوگوں کے پاس جب کوئی آدمی قسم کھا کر کوئی بات کرتا ہے تو وہ اس کے پھندے میں پھنس جاتے ہیں۔ بھولے بھالے آدمی یہ سوچتے ہیں کہ یہ قسم کھا رہا، بات صحیح ہوگی۔ قسم کھایا کس نے؟ ابلیس نے۔ شروعات دیکھ لیجئے، بھٹکایا، بات مان گئے، درخت کے پتے کھا لیے، اب ان کے لباس بے لباس ہو گئے، شرمگاہیں کھل گئی۔ اللہ نے کہا، ہم نے کہا تھا نا، اب دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہمارے رب، ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا، رحم نہیں کرے گا تو ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ شیطان نہیں مانا۔ نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جو غلطی کرتے ہیں اور اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں۔ یہ انبیاء کی صفت ہے۔ تذکرہ ہو رہا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ اللہ نے کہا، اے بنی آدم، آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے۔ لباس جو اللہ نے دیے یہ اللہ کی طرف سے، تاکہ پردہ پوشی ہو سکے، آدمی اپنے جسم کو ڈھانک لے۔ افسوس کا مقام ہے، کچھ لوگوں نے، بلکہ دیکھا جائے تو یہ مغرب والوں نے کپڑا نہ پہننے کو فیشن بنا لیا ہے، جبکہ کپڑے کو اللہ نے اس لیے اتارا کہ آدمی اپنے جسم کی حفاظت کرے، اپنے ستر پوشی کرے، اپنے جسم کو چھپائے۔ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیوریہما سوآتہما انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ اے آدم کی اولاد، دیکھو شیطان تمہیں بھٹکا نہ دے، دیکھو بچ کے رہنا شیطان سے، کہیں وہ تمہیں بھٹکا نہ دے، کیونکہ تمہارے باپ کو بھی نکال چکا ہے جنت سے، یعنی آدم کو۔ وہ ایسے ہیں، شیطان ایسا ہے، وہ جناتی کے قبیل میں سے ہے، ایسا ہے کہ وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ کفار مکہ کی حالت بیان کی جا رہی ہے، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ کہ وہ لوگ ننگے طواف کرتے تھے، عورتیں بھی ننگے طواف کرتی تھی، مرد بھی ننگے طواف کرتے تھے خانہ کعبہ کا، اور کیا کہتے کہ یہ اللہ نے کہا ہے۔ کیا کہتے؟ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے آ رہے ہیں۔ دو دلیل تھی۔ اللہ نے کہا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ اے آدم کی اولاد، اپنے جسم کو چھپا لو، زیب و زینت لے لو، جب طواف کرنے جاؤ، جب مسجد میں جاؤ، کپڑے ڈھانپ لو، اپنے جسم کو چھپا لو۔ ننگے ہو کر کیوں طواف کر رہے ہو؟ اس آیت سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ مسجد میں جب جانا چاہیے نماز پڑھنے کے لیے تو اچھے لباس میں جانا چاہیے۔ ناظرین غور کیجئے، ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو رات والے لباس ہی میں مسجد میں چلے جاتے ہیں، اچھے لباس کا استعمال نہیں کرتے، اور اگر کہیں شادی بیاہ کی دعوت میں جانا ہو یا کسی پارٹی میں جانا ہو تو بہترین لباس پہن کر جائیں گے، اور اگر مسجد میں آنا ہو تو کون سی ٹوپی استعمال کریں گے، کون سا کپڑا استعمال کریں گے؟ میلا کچیلا کپڑا استعمال کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے پاس جانا چاہیے، اللہ کی عبادت کے لیے آدمی جائے تو بہترین لباس استعمال کرے۔ یہاں ایک طریقہ اور بھی بتا دیا گیا، کھاؤ اور پیو لیکن اسراف مت کرو۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زیب و زینت کو حرام نہیں قرار دیا، لباس اتارا ہے، تم جسم کو چھپاؤ۔ کیوں حرام کر رہے ہو اپنی طرف سے کوئی چیز کو؟ اللہ نے حرام نہیں قرار دیا۔ حرام تو یہ ہے کہ آدمی زنا کرے، برائی کرے، حق کے خلاف بغاوت کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ چیز حرام ہے، آدمی یہ کام نہ کرے۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا، رسول آئے تھے، سبھی لوگ کہیں گے ہاں، جو رسول کی اتباع کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا
لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط۔ اللہ نے اس آیت کے اندر سختی کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جو کوئی اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا، اسلام قبول نہیں کرے گا، آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھلیں گے، جنت میں نہیں داخل ہو سکتا، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں گھس جائے، گھس سکتا؟ نہیں گھس سکتا، محال ہے۔ جو کفر کی حالت میں مرے گا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ نیک لوگوں کے بارے میں آیا وقال الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ نیک لوگ کہیں گے اللہ کی تعریف ہے جس نے ہمیں ہدایت دی۔ قیامت کے دن کہا جائے گا ونودوا ان تلکم الجنۃ اورثتموها بما کنتم تعملون، جاؤ داخل ہو جاؤ جنت میں کیونکہ تم لوگوں نے نیک عمل کیا ہے۔ یاد رکھیے کوئی بھی آدمی اپنے عمل کے بلبوتے جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو۔ نبی سے پوچھا گیا کیا آپ بھی؟ کہا میں بھی، جب تک رب کی رحمت شامل نہ ہو میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ لیکن یاد رکھیے جب تک عمل نہیں کریں گے رب کی رحمت بھی شامل نہیں ہوگی۔ اب وہاں تذکرہ ہو رہا ہے، جنتی لوگ کہیں گے وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ۔ جنتی لوگ کہیں گے جہنمیوں سے بھائی ہم نے تو اپنے رب کا وعدہ پا لیا، کیا تم لوگوں نے پایا؟ ہم ایمان لائے اس لیے ہم جنت میں ہیں۔ بیچ والے لوگ بھی ہوں گے، آراف انہیں کہا جاتا ہے جو اونچے ٹیلے والے آراف۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنت میں بھی نہیں گئے جہنم میں بھی نہیں گئے، بیچ ہی میں ہوں گے، فیصلے کے منتظر ہیں کیا جنت میں ڈالا جائے گا انہیں یا جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ، وہ لوگ پکاریں گے جن کو وہ پہچانتے تھے۔ جہنمی لوگ کیا کریں گے؟ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ۔ جہنمی لوگ جنتیوں سے کہیں گے پانی پلا دو، پانی پانی پانی، لیکن وہاں انہیں پانی ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ کی ذات وہ ہے، تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ رب سے مانگو، تمام چیزیں رب سے مانگو۔ دنیاوی زندگی کھیل کود ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اللہ سے مانگو، گڑ گڑا کر مانگو، رب کی رحمت بہت قریب ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ ہوائیں بھیجتا ہے، بدلیاں بھیجتا ہے، بارش نازل ہوتی ہے، زمین مردہ ہے اس کو زندہ کر دیتا ہے۔ اللہ نے کہا اسی طرح ہم مردے کو زندہ کریں گے۔ کتنی بستیوں کو ہم نے سیراب کیا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جب وہ شرک پر رہتے ہیں تو بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ تذکرہ ہو رہا ہے یہاں سے نبیوں کا۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اپنی قوم کو سمجھایا ایک اللہ کو مانو، لیکن ان کی قوم میں کون سی برائی تھی؟ 5 بزرگ مشہور تھے۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ سورہ نوح، سورہ نمبر 71، آیت نمبر 23۔ نوح کی قوم نے کہا مت چھوڑو سوا کو، مت چھوڑو سوا کو، ود کو، یعوس کو، یغوس کو، نصر کو۔ بزرگ پرستی، بزرگوں کو وہ لوگ پوچھتے تھے، انہی سے سب کچھ مانگتے تھے۔ تذکرہ ہو رہا ہے عاد کا، جن کی طرف ہود علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے گئے۔ کون سی برائی تھی؟ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ ہم اپنے باپ دادا کو نہیں چھوڑ سکتے، آبا پرستی۔ پھر کہا لے آؤ عذاب، عذاب آیا۔ سورہ حق سورہ نمبر 69 آیت نمبر 6 اور 7 میں ہے سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فطر القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ۔ آیت نمبر 7 میں ہے تیز ہوائیں چلی، 7 رات اور 8 دن تک ختم ہو گئے، اللہ نے برباد کر دیا۔ اے کفار مکہ تم بھی ختم ہو جاؤ گے۔ سمود کی قوم کا صالح علیہ الصلوۃ والسلام آئے۔ احقاف کا علاقہ تھا جو حجاز اور یمن کے درمیان ہے عاد کے لیے۔ صالح علیہ الصلوۃ والسلام آئے کن کی طرف؟ سمود کی طرف۔ کیا کہا؟ ان کا علاقہ ہے شام اور حجاز کے درمیان کا۔ 9 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو کہا تھا اے لوگو یہ سمود کی قوم کا علاقہ ہے، وہاں بچ کے گزرنا، روتے ہوئے گزر جانا، کیونکہ اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ تتخذون من سہولها قصورا وتنحتون الجبال بیوتا۔ یہ لوگ
हथौड़ी और छेनी लेते, पूरे पहाड़ को घर बना लेते थे। समूद की तरफ ऊंटनी को अल्लाह ताला ने निशानी के तौर पर भेजा, ऊंटनी जिंदा पहाड़ से निकाल दिया। ऊंटनी सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा देखभाल करना, ऊंटनी के पैर को काट दिया, कहा 3 दिन के बाद अजाब आएगा, चीख आई और खत्म हो गए। कुफार मक्का हलाक हो जाओगे। लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम का तस्करा हो रहा है। वलूतन इज़ क़ाला लिक़ौमिही अतातूनल फ़ाहिशता मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिन मिनल आलमीन इन्नकुम लतातूनर रिजाला शहवतम मिन दूनिन निसा बल अंतुम कौमुम मुस्रिफून। क्या कहा? लूत की कौम का इलाका सुदूम का इलाका है जो उर्दून और बैतुल मक़दिस के दरमियान है। यह कौम दुनिया की पहली कौम है जिसने मर्दों से ख्वाहिश पूरी की, औरतों को छोड़कर मर्दों से ख्वाहिश पूरी की। क्या कहा? यह दुनिया की पहली वाहिद कौम है। आज भी कुछ लोग हैं, मगरिब के लोग हैं, क्या कहते हैं? औरतों को छोड़कर मर्दों से ख्वाहिश पूरी करना, मर्दों का पिछला हिस्सा इस्तेमाल करना, क्या कहते हैं? यह हमारा फितरी हक है, इंसानी हक है। इस्लाम के अंदर यह चीज़ हराम है। कोई मर्द किसी मर्द से अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। यहाँ तक कि कोई मर्द अपनी बीवी का पिछला हिस्सा भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस्लाम के अंदर वो भी हराम है। इस्लाम के अंदर क्या है? मन वजदतुमूहु यअमलु अमल कौम लूतिन फक्तुलुल फाइला वल मफूल बिह। सुनन नबी दाऊद किताबुल हुदूद किताब नंबर 37 बाब नंबर 28 हदीस नंबर 4462। जो कोई लूती काम करे, करने वाले और करवाने वाले दोनों को कत्ल कर दो। इसी तरह कहा मलऊन मन अता इमरातन फी दुबुरिहा। सुनन नबी दाऊद किताबुन निकाह किताब नंबर 12 बाब नंबर 44 हदीस नंबर 2162। मलऊन मन अता इमरातन फी दुबुरिहा, वो आदमी मलून है जो अपनी बीवी का पिछला हिस्सा इस्तेमाल करता है। अफसोस का मुकाम है, ये बुराई अगर आज हमारे अंदर पाई जाती है तो वो बुराई बुराई रहेगी, नेकी नहीं हो सकती। अल्लाह ताला ने लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम पर अजाब नाजिल किया, पत्थर की बारिश नाजिल फरमाई, सब लोग हलाक हो गए। शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौम का तस्करा है। एक अल्लाह की तरफ बुलाया, सबसे अहम बुराई ये थी फ़अफ़ुल कैल वल मीज़ान वला तबख़सुन नास अशियाअहुम वला तुफ़सिदू फ़िल अर्द बाद इस्लाहिहा। लोगो नाप तौल में कमी मत करो। नाप तौल में कमी करने वाली कौम शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम। अफसोस का मुकाम यह है आज हमारे अंदर अगर ये बुराई पाई जा रही है तो वो बुराई रहेगी, नेकी नहीं हो सकती। जो कोई नाप तौल में कमी करेगा, शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम का अंजाम क्या हुआ? चीख आई, तमाम के तमाम हलाक हो गए, बर्बाद हो गए। मालदारों ने कहा क़ालल मलाउल्लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही लनुख़रिजन्नक या शुऐब वल्लज़ीना आमनू माअक मिन क़रयतिना औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना क़ाल अवलौ कुन्ना कारिहीन। शुऐब मान ले, वरना बस्ती से निकाल देंगे, या तू हमारे दीन में आ जा। दुआ की रब से चीख आई, हलाक हो गए। याद रखिए, ये बुराई जिस कौम में भी पाई जाएगी, नाप तौल में कमी जहां भी होगी, अल्लाह उस कौम को बर्बाद कर सकता है जैसा कि उसने किया है। इसलिए नाजरीन गौर करें, अल्लाह ताला से दुआ करें, ऐ अल्लाह हमारे अंदर ये बुराई है, हमको इन बुराइयों से दूर रख। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम लोगों को इन बातों को अच्छी तरह समझने की और फिर इन पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।